اگر ہم صحیح قیامت کی طرف بات کریں تو مولانا صاحب قیامت کے نزدیک آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، صدق اللہ العظیم۔ قیامت میں لفظ اصل قیام ہے، اور قیام میں بھی اصل لفظ قاف، واو اور میم۔ جی، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہو جانا یا کھڑا کر دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ جی، اور اس کا تاریخی معنی، اس کا عرفی معنی، اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی بڑے واقعے کو، خواہ وہ اچھا واقعہ ہو یا برا واقعہ ہو، جی، خوش کرنے والا واقعہ ہو یا غم زدہ کرنے والا واقعہ ہو، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ خوش کرنے والے واقعے کو بھی قیامت کہتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ نے سوال درمیان میں پوچھ لیا، میں اس کی وضاحت کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بغیر قیامت نہیں آ سکتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اچھے کی طرح میں پھر اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ایک اچھا واقعہ ہے۔ اب آپ برے کی طرف آ جائیے، جس طرح دجال کا آنا۔ دجال کا آنا یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ ایک برا واقعہ ہے، غمزدہ واقعہ ہے، گمراہ کرنے والا واقعہ ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ یہ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے جو پہلا سوال کیا نا کہ کیا برے واقعے کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہا جا سکتا ہے، اچھے واقعے کو بھی کہا جا سکتا ہے، میں اس واقعے کو، کیونکہ سوال بڑے اہم ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ دجال کا آنا یہ بھی قرب قیامت میں سے ہے، لیکن یہ برا واقعہ ہے۔ اسی طرح زمین کا دھس جانا قیامت آنے سے پہلے 3 بار، یہ بھی قرب قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا آنا، اور ان کا زمین کا 3 دفعہ دھس جانا مطلب زلزلے سے کس طرح؟ اس کی تفصیل ہم کرتے ہیں۔ میں اجمالاً، کیونکہ آپ نے جو سوال کیا، پہلا سوال وہ میں نے جواب شروع کیا، آپ نے دوسرا کر دیا، اب میں تیسرے کا جواب نہیں دوں گا، پہلے آپ کے 2 سوالوں کو میں جواب دے دوں، کیونکہ آپ کی باتوں میں سے میرے کوسچنز آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سوال یہ رکھ لیتے ہیں سنبھال کے، جواب دیں گے۔ اب یاجوج اور ماجوج وہ تباہی مچا دیں گی، اور تباہی مچانے کے بعد آسمان سے ایک پرندہ اترے گا جس کی لمبی گردن ہوگی، وہ ان سب یاجوج ماجوج جو مرے ہوئے ہوں گے، جو بڑا تعفن پھیل رہا ہوگا ان کے مرنے سے، ان کو کھا جائیں گے اور زمین کو صاف کر دیں گے۔ یہ بہت برا واقعہ تھا۔ تو علامات قیامت میں سے، یعنی قیامت کسی بڑے واقعے کو کہتے ہیں، اور قیامت کے وقوع کے لیے جن علامات کا ذکر ہے اس میں کچھ واقعات وہ ہیں جو بہت اچھے ہیں، کچھ واقعات وہ ہیں جو بہت برے ہیں۔ اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی اور سورج شق ہو گیا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ سورج شق کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبوت و دعوت رسالت پھیلنے لگی تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سارے بے بس ہو گئے کہ ہم جتنا لوگوں کو روکتے ہیں اتنا وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے یمن سے حبیب یمنی کو بلایا، وہ بادشاہ تھا، اس کو بلایا، اس کے مکہ والوں پر احسانات تھے، وہ ہدیے تحفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا تھا۔ تو حبیب یمنی کو بلایا گیا، حبیب یمنی سے کہا گیا کہ تم اس قوم کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا میں قوم کو کیسے سمجھاؤں، کیا کہوں؟ ان کا جی آپ کہو کہ وہ رسول نہیں ہے، تو اگر رسول ہیں یا رسول نہیں، یہ تو دلیل پر ہوگا نا فیصلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے، سردار سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ بھتیجے آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ فرمایا ہاں۔ فرمایا دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ فرمایا مانگو دلیل۔ تو اس نے کہا زمین کی دلیل نہیں مانگوں گا، میں آسمان کی مانگوں گا۔ فرمایا آسمان کی مانگ لو دلیل، کیونکہ نبی بے بس نہیں ہوتا، اس کی قدرت و طاقت و اختیار حکومت زمین پر جیسے ہوتی ہے اسی طرح آسمانوں پر بھی ہوتی ہے۔ ان کا کہ تم چاند کو شک کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا 14ویں کا رات جب چمکے گا رات کو، تو آ جانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میں آ جاؤں گا اپنے صحابہ کے ساتھ۔ حضور پہنچ گئے جبل ابو قبیس پر۔ اب حضرت حبیب یمنی کے موجودگی میں میرا آقا سے فرمایا دیکھ لو چاند کو۔ جب چاند کی طرف دیکھا تو حضور نے ایسے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو چاند کا شک ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، بلکہ علماء نے کہا یہ بھی ایک بہت بڑی قیامت تھی جو کفر پر ٹوٹی، کہ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آشکارا ہو کے آ گئی۔
اسلام کی پورے چیپٹر میں سب سے بڑا نقطہ مرکزی رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اس کو تسلیم کر لیتا ہے وہ سب کچھ تسلیم کر لیتا ہے۔ قیامت کے قریب ہم نے سنا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوگا کچھ، لیکن یہ یجوج ماجوج ہیں کون اور یہ کہاں پہ ہیں اور یہ کب تک آئیں گے؟ کچھ اس طرح کی قرآن و حدیث کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیں۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے بہت تفصیل ہے قرآن و سنت میں اور تفاسیر میں بالخصوص، اور تفاسیر بھی وہ تفاسیر جنہوں نے اسرائیلی روایات کو لیا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ روایات وہ ہیں جنہیں ہم اسرائیلی روایات کہتے ہیں، اور ان روایات میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اب اس پر یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو کرسچینٹی ہے وہ جب سنے گی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تو وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ تمام کرسچنز اسلام مطلب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو ذبح کر دیں گے۔ گویا آپ ان لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میرے جانے کے بعد جو تم نے عقائد اختیار کیے تھے وہ عقائد نہیں تھی جو میں تمہیں بتا کر گیا تھا۔ تو نتیجہ علماء نے لکھا ہے کہ فرض کریں آج 7 ارب انسان ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 7 ارب انسان ہے، تو اس میں 2 ارب کے قریب کرسچن ہیں اور 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ اب اگر ان کو آپ اکٹھا کریں تو یہ بن جاتا ہے 4 ارب انسان، تو 4 ارب انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کریں گے۔ جب یہ کام ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک اور مخلوق آئے گی جو انسانیت پر حملہ آور ہوگی، اور وہ انسان، یہ مخلوق انسان ہی ہوں گے۔ یہ اب اس پر جو آج تک جو تحقیق کی گئی ہے، بعد نے وسط ایشیا کی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ شاید ان کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے، اور یہ اس طرح اتریں گے پہاڑوں سے، فرمایا کہ ان کی رفتار بڑی تیز ہوگی، قد ان کے چھوٹے ہوں گے، اور پہاڑوں سے ایسے اتریں گے جس طرح کہ بڑی فوج اتر رہی ہے، اور وہ اسلحے اور ہتھیار کے بغیر ہی جس پر حملہ آور ہوں گے اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یعنی اتنے زیادہ طاقتور اور اتنی تعداد میں ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا ایک وہ طبقہ ہوگا جو زمین پر آئے گا اور زمین پر وہ ہر چیز کھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، آپ چائنا کے بارے میں، رشیا کے بارے میں اور باقی جو ممالک ہیں قرب و جوار میں، قرب قیامت میں انہی ممالک کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہاں سے یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ اٹھے گی اور وہ ہر چیز کھا پی جائے گی، یہاں تک کہ پانی پی جائے گی سارے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ بلکہ یہاں ہے احادیث میں کہ وہ اتنا کھائیں گے، اتنا پئیں گے کہ ان کے پیٹ خراب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کسی وبا میں ڈال دے گا، اور اس آسمانی وبا کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمین پہ جو انسان ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ وبا بھیجیں گے ان پر، تب ہی ان کا خاتمہ، پھر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جتنے لوگ ہوں گے وہ اس طریقے سے دنیا سے چلے جائیں گے، اور صرف روئے زمین پر رہ جائیں گے کلمہ گو، رب کو ماننے والے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کرنے والے۔ یہ ایک قیامت کا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے، اور پھر وہ آپ شادی کریں گے، اور شادی کرنے کے بعد ان کی اولاد ہوگی، پھر اس کے بعد جب ان کی وفات ہوگی، ان کی موت ہوگی، وہ پھر مدینہ پاک میں ان کا جنازہ ہوگا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ان 3 قبروں کے ساتھ چوتھی جو قبر ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی، اور یہ ایک دجال نہیں ہے، 30 دجال آئیں گے، اور آخری ایک کافی دجال آ چکے ہیں جو قرب قیامت میں، جس کو مسیح الدجال کہتے ہیں، اس دجال کا نام ہوگا مسیح الدجال، کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والا دجال۔ وہ دجال جو ہے وہ آخری دجال ہوگا۔ دجال دجل سے ہے، دجل کا معنی دھوکہ دینا ہے، پہلے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ قیامت کے قریب زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی، زمانے میں برکت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، زمانے میں برکت تو آج ایسے ہی ہے نا، جس طرح ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو اگلے جمعہ جب آتا ہے تو ایسے لگتا ہے 2 ہی دن گزریں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال جو ہیں وہ سمٹ کے مہینوں پر آ جائیں گے اور مہینے سمٹ کے ہفتوں پر آ جائیں گے، ہفتے جو ہیں سمٹ کے دن پر آ جائیں گے، اور دن ایسے گزرے گا جس طرح گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور اب آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں ایک بڑے مزے کا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا آپ کے سوال سے، دنیا کے ہر مذہب میں قیامت کا تصور ہے۔ اچھا، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس میں قیامت کا تصور نہ ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈازم ہو، اسلام ہو، بدھزم ہو، شینٹوازم ہو، کنفیوشس ہو، جین مت ہو، جو بھی دنیا کے جو مذاہب ہیں اس میں قیامت کا دوبارہ سے تصور ہے۔ جی اٹھنے کا تصور، دوبارہ سے جی اٹھنے کا تصور یہ ہر مذہب میں موجود ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہر مذہب کا تصور قیامت کی ایک ہے کہ آپ نے تو علامات قیامت پر بات کی ہے نا، آپ نے قیامت کے معنی اور مفہوم پر بات کی ہے نا، قیام قیامت کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی اس پر اس میں اختلاف ہے۔ قیامت قائم ہوگی اس پر سب متفق ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قیامت کس طرح ہوگی؟ ہمارے ہاں قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ سور پھونکا جائے گا، ایک آواز آئے گی، جس آواز کو سننے کے بعد اگر کوئی دودھ اٹھا کے برتن میں گھر جا رہا ہوگا تو وہیں وہ گر کے مر جائے گا، جانور وہیں گر جائیں گے، اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی تو اس کا حمل گر جائے گا، وہ وہیں مر جائے گی۔ وہ آواز ایسی ہوگی، کرخت آواز ہوگی کہ جو سنتا جائے گا وہ مرتا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ پورے روئے زمین پر تمام مخلوقات مر جائے گی، زیرو سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مسلمانوں کا تصور ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس آواز میں اتنی مٹھاس اور اتنی چاشنی ہوگی، اس کو سنتے جائیں گے اور لوگ اٹھتے جائیں گے، دوبارہ سے زندہ پھر ہوتے زندہ ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو قبر سے ہے، ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے اور وہ پھر بھاگتے ہوئے جائیں گے، اور میدان قیامت عرفات میں لگے گا، عرب میں لگے گا، سعودی جو وہ ہے علاقہ عرفات کا، وہاں پر میدان قیامت سجایا جائے گا۔ پھر میدان قیامت جب سجایا جائے گا تو وہاں پر 2 کرسیاں رکھی جائیں گی، ایک کرسی پر وہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ اپنی شان کے مطابق اس پر بیٹھے گا، اور دوسری کرسی پر دائیں طرف جو ہوگی اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر۔ سبحان اللہ۔